حدیث نمبر 631 631 عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر ابی طالب. عبداللہ بن دینار، آپ ان کے بارے میں لکھیں عبداللہ بن دینار. ان کا پورا نام ہے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن دینار العدوی. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن دینار العدوی، یہ تابعی ہے اور ان کا انتقال 127 کو ہوا. آپ کی وفات 127 ہجری کو ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن دینار روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں نے یتمثل بشعر ابی طالب رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا شعر پڑھ رہے تھے. کس کا شعر؟ حضرت ابو طالب، مولا علی علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر پڑھ رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کیا شعر پڑھ رہے تھے صاحب؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرماتے ہیں وہ گوری رنگت، وہ گورے مکھڑے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حضرت ابو طالب کا لکھا ہوا یہ شعر ہے. بلکہ بہت سارے محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے، آقا کے پیدا ہونے کے بعد سے یہ پوری زمین پر لکھی جانے والی پہلے نعت شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست بھی حضرت ابو طالب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گوری رنگت والا، وہ نورانی چہرے والا، جس کے چہرے کے استسقى الغمام بوجهه، آسمان سے پانی مانگا جاتا ہے ان کے چہرے کا وسیلہ دے کر. یتاما عصمۃ للارامل، وہ فرماتے ہیں وہ یتیموں کا سہارا ہے اور وہ بیواؤں کا محافظ ہے، بیواؤں کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والا اور یتیموں کے کیا کہتے ہیں مددگار اور ان کا سرپرست، ان کا سہارا ہے. یہ کس وقت فرمائے تھے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب حضور صلی اللہ حضور کی تھی جی. جبکہ دیکھیں ابھی دنیا کو یہ نبی ہے اور یہ نبوت ہے اور یہ قرآن آنا، یہ سب معلوم ہونے کے لیے لوگوں کو ابھی 35 ایئرز ابھی باقی ہے. اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر اس وقت پڑھ رہے تھے. عمر آگے پیچھے ہو سکتی ہے مختلف روایت کے حساب سے، لیکن اس عمر میں وہ اس طرح سے شعر فرما رہے تھے حضرت ابو طالب کہ وہ گورے مکھڑے والا، وہ نورانی چہرے والا، جس کے چہرے کے وسیلے سے ابر سے پانی مانگا جاتا، آسمان سے پانی مانگا جاتا، یہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے. وقال عمر بن حمزہ، اور عمر بن حمزہ کہتے ہیں، یہ عمر بن حمزہ کون ہیں؟ یہ عمر بن حمزہ، اچھا آپ ان کے بارے میں لکھ لیجئے. یہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں. ان کا نام ہے عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر، عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر. عمر بن حمزہ، اچھا یہ کوفہ میں رہے اور ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور تاریخ وفات یعنی زمانہ تابعین نہیں ہے ان کا، زمانہ تابعین سے اور آگے چلے گیا. ٹھیک ہے، یا ہو سکتا زمان اگر اپنے دادا سے ملے ہوں گے تو تابعی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عمر بن حمزہ کہتے ہیں کہ ہم کو سالم نے بتایا. یہ سالم کون ہے؟ جن کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. سالم کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے، ایک سالم ہے ایک حمزہ ہے. یہ حمزہ کا بیٹا ہے، یعنی حمزہ کا بیٹا اپنے چچا سے، حمزہ کا بیٹا، حمزہ اور سالم یہ دونوں بھائی ہیں. یہاں پر دو نام آ گئے نا، حمزہ اور سالم، یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ان کا بیٹا عمر ہے، حمزہ کا بیٹا. تو عمر اپنے چچا سالم سے روایت کرتے. سالم بن عبداللہ ابن عمر، ہم ان کے بارے میں سابق میں لکھ چکے ہیں، یہ سالم بھی تابعی ہیں. تو عمر اپنے چچا سالم سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے والد سے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں، ان کی
بات چین ملتے ہوئے ان تک آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ربما ذکرت قول الشاعر، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مجھے شاعر کہنے والے کا شعر مجھے یاد آ جاتا، وانا انظر الى وجه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستسقی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش کے لیے دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے شاعر کا شعر یاد آ جاتا۔ فما ينزل حتى يجيش كل میزاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بارش کے لیے دعا فرماتے تو ممبر سے اس وقت تک نہیں اترتے جب تک کہ ہر پرنالے سے، پرنالہ کہتے ہیں کیا بولتے جو پانی جس سے گرتا ہے، چھتوں پہ سے پانی جمع ہو کر ایک طرف گرنے کے لیے جو پائپ لگایا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر بھی، کعبۃ اللہ کے اوپر بھی ایک میزاب رحمت، گولڈن کلر کا ایک میزاب لگا ہوا ہے، دیکھیے ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، میزاب رحمت کہتے ہیں اسے۔ تو ہر پرنالہ، ہر چھت کا پرنالہ جب تک بھر کے گرتا نہیں تھا اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے اترتے نہیں، لیکن جب آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام جس وقت دعا کرتے تو حضور کا چہرہ دیکھ کر مجھے حضرت ابو طالب کا شعر یاد آتا۔ حضرت ابو طالب کہتے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گوری رنگت، وہ گورے مکھڑے والا جس کے واسطے اور وسیلے سے، جس کے چہرے کے واسطے وسیلے سے ابر سے پانی مانگا جاتا ہے، ثمار الیتامى عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہو قول ابی طالب، اور یہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اس کو امام بخاری اور ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث ہے، آپ بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ یستسقى، یہ جو شعر کے الفاظ ہے نا، فرسٹ لائن، شعر کی فرسٹ لائن، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس میں سیکنڈ ورڈ جو ہے نا یستسقى، اس کے یا کو زبر سے پڑھو تب بھی صحیح ہے، یستسقی پڑھنا بھی صحیح ہے۔ یا کو اگر زبر تو قاف کو زیر لگ جائے گا، یستسقى جا یستسقی ہو جائے گا، تو اس وقت مطلب ہوگا وہ ابیض یستسقی الغمام بوجهه، وہ گورا مکھڑا جس کے واسطے سے ابر کو پانی ملتا ہے، یعنی ابر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، روکھے سوکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا، تو نبی کا چہرہ وہ ہے جن کے چہرے کے وسیلے سے ابر سیراب ہوتے ہیں، یعنی ابر میں پانی بھرتا ہے پھر وہ ہم کو پانی دیتا ہے، تو ابر بھی مدد حاصل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کا صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ابر کو پانی عطا کرتا ہے، اس طرح سے معنی ہوتا ہے۔ تو میرے استاد محترم کہتے تھے کہ ایسا پڑھو تب بھی معنی بالکل درست ہوگا۔